کیا آپ جانتے ہیں کہ سائبر کرائم کیا ہے، پاکستان میں اس کا کیا کردار ہے؟ یہ جاننے کے لیے یہ ویڈیو پوری دیکھیے گا۔ یہ ویڈیو صرف معلومات کے لیے ہے اور یہ قانونی مشورے کا متبادل نہیں ہے۔ اس ویڈیو کے مدرجات ایک سوال کا اہم جواب ہے اور ہم آپ کو ہماری ویب سائٹ، موبائل ایپ، واٹس ایپ یا فون کے ذریعے اپنا سوال پوچھنے کی تجویز کرتے ہیں۔ السلام علیکم 24justice.pk کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان محمد علی۔ پاکستان کے ایوان بالا کے بعد قومی اسمبلی نے 11 اگست کو الیکٹرانک جرائم کے تدارک کے لیے متنازع سائبر کرائم کے بل کی منظوری دے دی ہے۔ اس بل میں ایسے 23 جرائم کی وضاحت کی گئی ہے جن پر ضابطہ فوجداری کی 30 دفعات لاگو ہو سکیں گی۔ یہاں ان جرائم اور ان کی سزاؤں کی تفصیل بتائی جا رہی ہے۔ معلوماتی نظام یا ڈیٹا تک غیر مجازی رسائی، کسی بھی معلوماتی نظام یا اعداد و شمار تک رسائی، جان بوجھ کر غیر قانونی طریقے سے رسائی حاصل کرنے پر 3 ماہ قید اور 50,000 جرمانہ یا دونوں سزائیں مل سکتی ہیں۔ ڈیٹا کی بلا اجازت نقل یا ترسیل، ڈیٹا کو جان بوجھ کر یا بغیر اجازت نقل کرنے یا آگے بھیجنے پر ایسے شخص کو زیادہ سے زیادہ 6 ماہ قید اور 1 لاکھ جرمانہ یا دونوں سزائیں بھی ہو سکتی ہیں۔ معلوماتی نظام میں مداخلت، کسی بھی ڈیٹا سسٹم میں جزوی یا مکمل مداخلت یا اسے نقصان پہنچانے والے شخص کو 2 سال قید اور 5 لاکھ جرمانے کی سزا ہو سکتی ہے۔ لازمی بنیادی ڈھانچے کے ڈیٹا تک غیر مجازی رسائی، کسی بھی لازمی بنیادی ڈھانچے یعنی کرمنل انفراسٹرکچر کے ڈیٹا کی جان بوجھ کر یا بغیر اجازت نقل کرنے یا منتقلی پر زیادہ سے زیادہ 3 سال قید اور 10 لاکھ تک جرمانہ ہو سکتا ہے یا دونوں سزائیں بھی ایک ساتھ مل سکتی ہیں۔ لازمی بنیادی ڈھانچے کے ڈیٹا کی بلا اجازت نقل یا ترسیل، لازمی بنیادی ڈھانچے سے متعلق ڈیٹا کو جان بوجھ کر یا بغیر اجازت نقل کرنے یا آگے بھیجنے پر زیادہ سے زیادہ 5 سال قید اور 50 لاکھ جرمانہ ہو سکتا ہے یا دونوں سزائیں ایک ساتھ بھی ہو سکتی ہیں۔ لازمی بنیادی ڈھانچے کے معلوماتی نظام میں مداخلت، لازمی بنیادی ڈھانچے کے کسی بھی ڈیٹا سسٹم میں جزوی یا مکمل مداخلت یا اسے نقصان پہنچانے پر زیادہ سے زیادہ 7 سال قید یا 1 کروڑ روپے جرمانہ ہو سکتا ہے یا دونوں سزائیں ایک ساتھ بھی مل سکتی ہیں۔ جرم کی تشہیر، کسی بھی معلوماتی نظام یا آلے کی مدد سے دہشت گردی اور دہشت گردوں کالعدم تنظیموں اور ان سے منسلک افراد کی سرگرمیوں کی تشہیر کے لیے معلومات تیار کرنے یا ان کی نشر و اشاعت پر 7 سال قید اور 1 کروڑ روپے جرمانہ ہو سکتا ہے یا دونوں سزائیں ایک ساتھ بھی مل سکتی ہیں۔ سائبر دہشت گردی، اس مسودہ قانون میں لازمی بنیادی ڈھانچے کے ڈیٹا تک غیر مجازی رسائی، غیر مجاز نقل اور اس میں مداخلت کے علاوہ جرم کی تشہیر کو سائبر کرائم، سائبر دہشت گردی قرار دیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ حکومت یا عوام میں خوف و ہراس یا عدم تحفظ پیدا کرنے کی کوشش اور سماج میں خوف پھیلانے کی کوشش یا اس سے متعلق دھمکی بھی سائبر دہشت گردی کے زمرے میں آئے گی۔ بین المذہب، فرقہ وارانہ یا نسلی نفرت کو بڑھاوا دینے یا اس کی دھمکی دینے کو بھی سائبر دہشت گردی کہا جائے گا اور ان تمام جرائم پر 14 برس تک کی سزا ہو سکتی ہے اور 5 کروڑ تک کا جرمانہ بھی عائد کیا جا سکتا ہے۔ نفرت انگیز تقاریر، بین المذہب، فرقہ وارانہ یا نسلی منافرت کو بڑھاوا دینے والی معلومات تیار کرنے یا اسے نشر کرنے پر 7 سال قید ہو سکتی ہے یا جرمانے کی سزا بھی سنائی جا سکتی ہے۔ دہشت گردی کے لیے بھرتی رقوم کی فراہمی، دہشت گردی کی غرض سے معلومات تیار کرنے، فنڈ طلب کرنے، لوگوں کو بھرتی کرنے یا دہشت گردی کی منصوبہ بندی کرنے پر 7 سال قید یا جرمانہ ہو سکتا ہے یا دونوں سزائیں ایک ساتھ بھی ہو سکتی ہیں۔ الیکٹرانک جعل سازی، کسی بھی انفارمیشن سسٹم، ڈیوائس یا ڈیٹا میں مداخلت یا دھوکہ دہی کے مقصد کے تحت اس میں ڈیٹا داخل کرنے، خارج کرنے، چھپانے یا اس میں ترمیم کرنے پر 3 سال تک کی قید ہو سکتی ہے، 2.5 لاکھ روپے تک جرمانہ بھی ہو سکتا ہے یا دونوں سزائیں ایک ساتھ بھی ہو سکتی ہیں۔ الیکٹرانک دھوکہ دہی، دھوکے کی نیت سے کسی معلوماتی نظام یا آلے میں مداخلت یا اس کا استعمال کسی شخص کو دھوکہ دینے یا اسے دھوکے سے متعلق بنانے پر مائل کرنے، اس پر 2 سال کی قید ہو سکتی ہے یا 1 کروڑ جرمانہ بھی ہو سکتا ہے یا دونوں سزائیں ایک ساتھ بھی مل سکتی ہیں۔ جرم استعمال کے لیے آلات کی تیاری یا فراہمی، سائبر جرائم میں آلات فراہم کرنے کی پیشکش کرنے، اس کی تیاری، برآمد یا آلات کی فراہمی میں کسی بھی قسم کی معاونت، اس قسم کے جرم پر 6 ماہ کی قید ہو سکتی ہے یا
یا 50,000 روپے تک جرمانہ بھی ہو سکتا ہے یا دونوں سزائیں ایک ساتھ بھی مل سکتی ہیں۔ شناختی معلومات کا غیر مجاز استعمال، بغیر کسی اختیار کے کسی دوسرے شخص کے شناختی معلومات حاصل کرنے، فروخت کرنے، قبضے میں رکھنے، منتقل کرنے، قبضے میں رکھنے، استعمال کرنے پر 3 سال تک کی قید ہو سکتی ہے یا 50,000 روپے جرمانہ بھی ہو سکتا ہے یا دونوں سزائیں ایک ساتھ بھی مل سکتی ہیں۔ جس شخص کی معلومات استعمال کی جائے وہ شخص اتھارٹیز کو اس کی معلومات استعمال کرنے سے روکنے کے لیے درخواست بھی دائر کر سکتا ہے۔ یہ اتھارٹی مناسب اقدامات کرے گی۔ سم کارڈ کا غیر مجاز اجرا وغیرہ، منظور شدہ قانونی طریقہ کار سے ہٹ کر موبائل فون کے سم کارڈ، دوبارہ استعمال کے شناختی ماڈیول یا سیلولر موبائل، وائرلیس فون اور دیگر ہینڈ ہیلڈ ڈیوائسز جیسا کہ ٹیبلٹس کی فروخت پر یا فراہمی پر 3 سال کی قید سنائی جا سکتی ہے یا 5 لاکھ روپے جرمانہ بھی ہو سکتا ہے یا دونوں سزائیں ایک ساتھ بھی سنائی جا سکتی ہیں۔ مواصلات آلات میں رد و بدل، کسی مواصلاتی سامان کے منفرد شناختی آلے بشمول موبائل فون، وائرلیس وغیرہ میں رد و بدل کر کے استعمال کرنے یا آگے فروخت کرنے پر 3 سال قید ہو سکتی ہے یا 10 لاکھ روپے جرمانہ بھی ہو سکتا ہے یا دونوں سزائیں ایک ساتھ بھی مل سکتی ہیں۔ غیر مجاز حصول، انفارمیشن سسٹم سے یا ان کے اندر سے کوئی غیر مجاز ٹرانسمیشن جو عوام کے لیے نہ ہو یا عوام کے لیے عام نہ ہو یا کسی انفارمیشن سسٹم کے ڈیٹا سے غیر مجاز الیکٹرو میگنیٹک اخراج پر 2 سال کی قید ہو سکتی ہے یا 5 لاکھ روپے جرمانہ بھی ہو سکتا ہے یا دونوں سزائیں ایک ساتھ بھی ہو سکتی ہیں۔ عزت و وقار کے خلاف جرائم، کسی معلوماتی نظام کے ذریعے کسی شخص کے خلاف ارادتاً اور سرعام اور جھوٹی شہرت کے لیے نقصان دہ معلومات کا اظہار یا نمائش یا منتقلی پر 3 سال تک کی قید ہو سکتی ہے یا 10 لاکھ جرمانہ بھی عائد کیا جا سکتا ہے یا دونوں سزائیں ایک ساتھ بھی ہو سکتی ہیں۔ اس کا اطلاق پیمرا کے تحت لائسنس یافتہ چینلز پر نہیں ہوگا۔ پاک دامنی کے خلاف جرائم، معلوماتی نظام کی مدد سے کسی شخص کے چہرے کی نمائش، معلوماتی نظام کی مدد سے کسی شخص کے چہرے کی تصویر، فحش تصویر یا ویڈیو پر چسپاں کرنے، کسی شخص کی شہوت انگیز ویڈیو یا تصویر کی نمائش یا اشاعت کرنے پر، کسی شخص کو جنسی افعال یا عاریہ تصویر یا ویڈیو کے ذریعے بلیک میل کرنے یا اسے جنسی فعل کے لیے قائل کرنے، ترغیب دلانے یا مائل کرنے پر 5 سال قید یا 5 لاکھ جرمانہ ہو سکتا ہے یا دونوں سزائیں ایک ساتھ بھی مل سکتی ہیں۔ نابالغ کے ساتھ پہلی بار ان جرائم پر ان کی سزا 7 سال تک ہوگی اور دوبارہ ارتکاب پر 10 سال ہوگی۔ نابالغوں کی عاریہ تصویر کشی، معلوماتی نظام کی مدد سے نابالغ یا نابالغ نظر آنے والے افراد کہ جنسی عمل میں مشغولیت کی تصویر یا ویڈیو پھیلانے، اسے اپنے پاس رکھنے یا اسے دوسروں کو دینے یا ایسے نابالغ افراد کی شناخت ظاہر کرنے پر 7 سال قید ہو سکتی ہے یا 50 لاکھ روپے جرمانہ بھی ہو سکتا ہے یا دونوں سزائیں ایک ساتھ بھی مل سکتی ہیں۔ ضرر رساں کوڈ، کسی ڈیٹا سسٹم یا ڈیٹا کو جان بوجھ کر نقصان پہنچانے، چوری کرنے، تبدیل کرنے کی غرض سے بلا اجازت ضرر رساں کوڈ، کمپیوٹر پروگرام لکھنے اور کسی معلوماتی نظام کے یا آلے کے ذریعے اس کی پیشکش کرنے، فراہم کرنے، تقسیم کرنے یا منتقل کرنے پر 2 سال کی قید ہو سکتی ہے یا 10 لاکھ روپے جرمانہ بھی ہو سکتا ہے یا دونوں سزائیں ایک ساتھ بھی سنائی جا سکتی ہیں۔ سائبر سٹاکنگ، کسی شخص کو مجبور یا خوفزدہ یا ہراساں کرنے کی نیت سے انٹرنیٹ، ویب سائٹ، ای میل سمیت دیگر مواصلات ذرائع کی مدد سے اس کا پیچھا کرنے، رابطہ کرنے، نگرانی یا جاسوسی کرنے، بغیر اجازت تصویر کشی کرنے یا ویڈیو بنانے اور اس کی نمائش یا تقسیم کرنے پر 3 سال تک قید اور 10 لاکھ روپے جرمانہ بھی ہو سکتے ہیں۔ دونوں سزائیں ایک ساتھ بھی سنائی جا سکتی ہیں۔ اسپیمنگ، کسی شخص کو اس کی اجازت کے بغیر نقصان دہ، فریب کارانہ، گمراہ کن، غیر قانونی یا انچاہی معلومات کی پیغام رسانی اسپیمنگ ہے، جس کی سزا 3 ماہ قید یا 50,000 سے لے کے 50 لاکھ تک جرمانہ بھی ہو سکتا ہے یا دونوں سزائیں ایک ساتھ بھی ہو سکتی ہیں۔ دنی اسنا بلاواسطہ مارکیٹنگ کے عمل میں مصروف افراد یا اداروں یا تنظیموں کو اپنے پیغامات کے وصول کنندہ کو یہ اختیار دینا ہوگا کہ یہ پیغامات وصول کرنا چاہتا ہے کہ نہیں۔ پوفنگ، بدنیتی سے کسی ویب سائٹ کا قیام اور کسی جعلی مقصد سے اس ادارے سے معلومات کی فراہمی کا وصول کرنے والا اسے مصدقہ سمجھ کر یقین کر لے گا، یہ اسپوفنگ ہے اور اس کی سزا 3 سال تک قید یا
5 لاکھ रुपए जुर्माना भी हो सकता है। और हम उम्मीद करते हैं कि आपको साइबर क्राइम के तमाम जराइम और उनकी सज़ाओं के बारे में पता चल चुका होगा। और अगर आपके माइंड में कोई सवाल है तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और अगर आप किसी किस्म के कानूनी मसले का शिकार हैं तो 24justice.pk आपके लिए ही हाजिर है। आपने सिर्फ एक फ़ोन कॉल करनी है या आप 24justice.pk से व्हाट्सएप पर भी रब्ता कर सकते हैं। मज़ीद मालूमात के लिए 24justice.pk की वेबसाइट पर विज़िट करें और 24justice.pk की ऐप गूगल प्ले स्टोर से और आई स्टोर से डाउनलोड करें। इसके साथ साथ हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें और हमें फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर पर भी फॉलो करें ताकि आने वाली तमाम वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको बआसानी बर वक्त मिलते रहें। अपने मेज़बान मोहम्मद अली को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिए। मज़ीद किसी भी सवाल के लिए कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिए।